مور اور لیس. اور رمضان بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں. اس میں تو کوئی نہ اختلاف رائے ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے کہ کسی مسلمان کو اس کی سمجھ نہ ہو. لیکن جو رمضان کے مقاصد ہیں، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا ہے، اس کے بارے میں ہماری کچھ کم علمی رہ جاتی ہے، یا پھر شاید علم تو ہوتا ہے لیکن اس میں عمل کرنے میں کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے. تو آج دل میں آیا کہ اس کے بارے میں بات کی جائے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں دیا ہے. اس کا مقصد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 183 کے اندر بہت کلیئرٹی کے ساتھ بتائی ہے بات. اس کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. تو اے ایمان والو، یعنی جو اللہ کو مانتے ہو، جو اللہ کے آخری نبی کو مانتے ہو، جو قرآن کو مانتے ہو، ان سے خطاب ہے کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. مقصد رمضان، مقصد روزہ تقوی. ہم اس کے بارے میں کئی دفعہ بات کر چکے ہیں اس پروگرام کے اندر، لیکن چونکہ یہاں پر دوبارہ سے مقصد بتایا جا رہا ہے تو ہم کو تو اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے، ریوائز کرنا ہے کہ تقوی ہوتا کیا ہے. تقوی لٹرلی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے بچنا یا کسی چیز سے رکنا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اتقوا المحارم، حرام چیزوں سے بچو. قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن میں ہے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو تقوی بچنے کو کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح کے اندر تقوی ہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کو کہتے ہیں. آسان الفاظ میں ہر گناہ سے بچنے کا نام تقوی ہے. تقوی کسی ایک یا دو ایکشنز کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی کسی ایکشن کا ایکچولی نام نہیں ہے. تقوی تو کسی گناہوں سے بچنے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا 5 وقت کی نماز پڑھو، ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کر نماز نہ پڑھنے کے گناہ سے بچتے ہیں، تو یہ تقوی کا حصہ ہے. ڈیفینیٹلی رمضان آ رہا ہے، اللہ کا حکم ہے رمضان میں روزے رکھو، ہم روزے رکھ کر روزہ نہ رکھنے کے گناہ سے بچتے ہیں، یہ بھی تقوی کا حصہ ہے. زکوٰۃ دینا یہ بھی تقوی کا حصہ ہے، حج کرنا یہ بھی تقوی کا حصہ ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، بد نظری، بے حیائی کی چیز دیکھنا، بے حیائی کی بات کرنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، حسد سے بچنا، کینے سے بچنا، بغض سے بچنا، عداوت سے بچنا، ایل فیلنگز دل میں ہو اس سے بچنا، تکبر سے بچنا، کسی کی تحقیر کرنے سے بچنا، اپنی شرمگاہ کے گناہوں سے بچنا، وغیرہ وغیرہ. ان سب گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ. تمہارے اندر کی جو ایک فارم ہے، تمہارے اندر کی ایک جو حیت نفسانیہ ہے، تمہارے اندر کی ایک جو ایک انٹرنل فارم ہے، وہ ایسی ہو جائے کہ تمہارے جسم کے اعضاء سے گناہ صادر ہی نہ ہو. اس لیے روزے فرض کیے گئے. اچھا، تقوی کا جنرلی ایک اور معنی بھی ترجموں میں لکھا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا، جو کہ غلط ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ اصل میں عمومی طور پہ گناہوں سے بچا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر سے، یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ڈر سے. اسی لیے گناہوں سے بچا جاتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، یا اللہ نہ کرے کہ اللہ مجھے عذاب نہ دے دے. عموماً نفس گناہوں سے اسی لیے بچتا ہے. تو اللہ کا ڈر بھی ٹھیک ترجمہ ہے، لیکن مقصود سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں. اب آپ روزے کی پوری جو رمضان کا سیٹ اپ ہے، اگر اس کو آپ دیکھیے
رمضان کیا ہے؟ پہلی بات تو لفظ صوم، جس کو عربی میں روزے کو کہتے ہیں صوم، لفظ صوم جو ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز سے رکنا، کسی چیز سے رک جانا. تو شریعت کی اصطلاح کے اندر صوم، روزہ ایک خاص مدت کے دوران، ایک خاص وقت کے دوران، فجر کے اسٹارٹ سے لے کر مغرب تک کھانے سے، پینے سے اور جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں ان سے بچنے کو روزہ کہتے ہیں. آپ دیکھیے یہ تینوں کی تینوں چیزیں حلال ہیں، شریعت کے اندر جائز ہے. کھانا جائز ہے، پینا جائز ہے اور ازدواجی تعلقات کرنا یہ جائز ہے. آف کورس جب ہم کھانے پینے کے جائز ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں حلال کھانے کی، طیب کھانے کی، حلال پینے کی، طیب پینے کی، نہ کہ شراب پینے کی، نہ کہ خنزیر کھانے کی وغیرہ. آف کورس وہ تو ایک بڑی سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس سے تو کوئی اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن یہ حلال چیزیں، کھانا پینا، ازدواجی تعلقات، شوہر بیوی کے آپس کے جو تعلقات ہیں یہ ساری حلال ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا. اس سے ہوا کیا؟ اس سے یہ ہوا کہ جو یہ تینوں انسان کی نفسانی خواہشات ہیں. انسان کا جو اندر نفس ہے یہ اس کی بڑی ایک نیچرل خواہشات ہیں. ہر بندے کو کھانے کو دل چاہتا ہے، پینے کو دل چاہتا ہے. جب بالغ ہو جاتا ہے تو نکاح کی خواہش کرتا ہے ہر انسان. تو یہ نیچرل خواہشات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک چیک لگا دیا کہ دیکھو ان نفس کی خواہشات کو کچھ عرصے تک قابو میں رکھو، 1 مہینے تک، اس وقت سے لے کر اس وقت تک اس کو قابو میں رکھنا ہے. تو اصل میں نفس ٹرین ہو رہا ہے، حلال چیزوں سے بچنے پر ٹرین ہو رہا ہے. لیکن بات یہاں پہ رکتی نہیں ہے. روزہ ٹک تو ہو جاتا ہے کہ اگر انسان کھانے سے، پینے سے اور ازدواجی تعلقات سے رک گیا فجر کے شروع سے لے کر مغرب تک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ گناہوں سے بھی بچو. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حرام کاموں سے نہیں رکتا روزے میں تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے. یعنی اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ بھوکے رہیں اور پیاسے رہیں، اصل میں اپنے نفس کو قابو میں رکھنا مقصد تھا. تو زبان قابو میں رہے، غیبت نہ ہو، سارا دن جھوٹ نہ بولیں، کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، نظر قابو میں ہو، بے حیائی کی کوئی چیز نہ دیکھیں، بے حیائی کی کوئی بات نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کی تحقیر نہ کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، خیانت نہ کریں. تو یہ روزے کا انٹیگرل پارٹ ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو دن میں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور رات کو جاگنے میں، یعنی جب انسان ایکسٹرا نمازوں کے لیے جاگتا ہے تو رات کو نیند کی کمی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا اس کو. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو قابو نہیں کیا، اس نے گناہوں سے اپنے آپ کو روکا نہیں. تو اصل میں یہ نفس کی ٹریننگ ہے، پورا مہینہ نفس کی ٹریننگ ہے کہ انسان کس طریقے سے اپنے نفس کو نہ صرف کہ حرام چیزوں سے بلکہ کچھ حلال چیزوں سے بھی روکتا ہے. یہ ایک مجاہدہ ہے، ایک ایکسرسائز ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں گزار رہے ہیں. At Ihsas, we deliver these gifts of change by building mosques, feeding the hungry, providing clean water, and so much more. Together, we can light up homes, spread smiles, and restore dignity.